السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ پچھلے ہفتے میں جو ہے افغان مفاہمتی کونسل کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ دورہ کیا. یہ دورہ کس تناظر میں کیا گیا، آپ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی کافی حد تک واقف ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی سال فیبرری میں جو ہے وہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو ایک پیس ایکارڈ ہوا، جسے کافی ایک بہت بڑا بریک تھرو کا نام دیا گیا، اور اس میں پاکستان کا جو ہے وہ ایک کردار بہت اہمیت کا حامل رہا. آج اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے حمزہ رحمان ملک. کیونکہ حمزہ ISPR کو، فارن افیئرس کو بہت قریبی ان کی بیٹ بھی ہے اور یہ کور بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میری خواہش تھی کہ حمزہ سے بات کی جائے اور حمزہ سے پوچھا جائے کہ وہ اس دورے کو کس تناظر سے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ. تو فارملی ویلکم کرتے ہیں حمزہ کو. السلام علیکم حمزہ. حمزہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ، پروگرام کے انٹرو میں ہی میں نے تھوڑا سا انٹرو دینے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہے افغان مفاہمتی کونسل کے جو سربراہ ہیں، اعلیٰ سطحی یہ جو کونسل کا قیام ہوا ہے، اور وہ پاکستان میں آئے اور بڑا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے. ناقدین بھی اس کو بڑی اس سے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مبصرین ہیں وہ بھی اس کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس دورے کو کتنا اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، نارملی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے یہ دورہ کیسا تھا، کیونکہ وہ پاکستان آئے تھے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. لیکن ہم اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے بھی تو وہ بھی گلوبل آئی ہی بنے گی. جس طرح دنیا دیکھ رہی ہے اسی طرح دیکھیں کہ امریکہ نے اس کو کیسے لیا ہے، اس کو یورپین یونین نے کیسے اس کو دیکھا ہے، اور پھر ہمارے پڑوسی جو ہیں انہوں نے اس کو کیسے دیکھا ہے. تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ ناظرین کو بتایا ہے کہ فیبرری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مارچ میں مذاکرات ہوں گے افغان طالبان، انٹرا افغان طالبان اور جو الائڈ فورسز کے کنٹریز، الائڈ کنٹریز ان کے ساتھ وہ ملتوی ہو کے اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور ہو رہے ہیں. اب بظاہر تو کورونا کی وجہ سے میٹنگز ہی ساری بند تھیں، لیکن کورونا کی وجہ سے جنگ نہیں بند ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے طالبان کو کنونس کرے کہ آپ پہلے سیز فائر کریں تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. صحیح. لیکن میٹر آف دی فیکٹ یہ ہے کہ سیز فائر کبھی بھی نہیں ہوا دونوں جانب سے. جب لسٹ تھمائی گئی تھی پہلی دفعہ، طالبان نے انیشیٹو لیا تھا اور بندے انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور جب طالبان نے جو لسٹ دی تھی اس کے اوپر 3 مہینے کیوں لگ گئے تھے ان کے طالبان کو چھوڑنے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے دوبارہ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا. انہوں نے دوبارہ پھر وہ دوبارہ جنگ بندی جو وائلیشن فریکوینٹ سے لے تو لال سے کام لیا جاتا رہا، اسی طرح ہی ہوتا رہا. اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے جو آئے ہیں چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ وہ پہلی دفعہ تو نہیں آئے، اکثر آتے رہتے ہیں. حامد کرزئی صاحب تو بہت ہی زیادہ آتے تھے، تو یہ بھی انہی کی سرپرستی میں گورنمنٹ جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، تو یہ وہی سارا گروپ آپریٹ کر رہا ہے وہاں پہ. تو اوپر تو دیکھیں نا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس ملک کی کیا پالیسی ہے. پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ افغان لیڈ، یہ تو اب ہر بندے کو پتا ہے کہ جی جو افغانستان کے عوام کی امنگیں ہوں گی ان کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. ایکچوئل بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے جو اپنا اصولی موقف اپنایا ہوا ہے نا، وہ اس سے 1% بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو پوائنٹس جن پر انہوں نے ایگری کیا تھا، وہ جو دوسرے ممالک کی یا افغان گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ساتھ یہ بھی کہا تھا وہ بھی 1% بھی پیچھے نہ ہٹیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ڈاکٹر عبداللہ یہ کہنے آئے تھے پاکستان میں کہ آپ اپنا پریشر جو ہے وہ انکریز کریں طالبان کے اوپر اور انہیں کنونس کریں کہ ہمارے ساتھ وہ. تو پاکستان نے ان کو، یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا اور بڑا کامیاب رہا. پتہ ہے ان کا پرسیپشن بڑا اچھا تھا. جاتے وہ مطلب 4-5 دن وہ کیا کرتے رہے، چائے تو نہیں پینے آئے تھے نا یہاں پہ، مختلف جگہوں پہ مختلف سطحوں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی. تو ایکچوئل ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ جو پرسیپشن ہے کہ پاکستان کے زیر اثر ہیں طالبان، تو آپ کا یہ پرسیپشن غلط ہے. صحیح. افغان طالبان انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اپنی ایک گورنمنٹ تھی جس کو سیبوتاج کیا گیا، توڑا گیا تھا، انہوں نے مزاحمت کی تھی، اور ابھی وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈیسیژن کریں گے. ہم ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے، مسلم کنٹری کی حیثیت سے، نیبرہڈ کی حیثیت سے ہم ان کو اخلاقی طور پہ یہ اپیل ضرور کرتے ہیں کہ آپ ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں. تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ڈاکٹر عبداللہ آئے تھے، کیونکہ ریسٹوریشن آف پیس ٹاکس جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور
این اس وقت ان کا یہاں پہ آنا یہ ضروری ان کے لیے بھی تھا، اس لیے وہ آئے تھے کہ آپ افغان طالبان کو ایگری کریں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو افغان مفاہمتی عمل ہے اس میں کنٹینیوٹی جو ہے وہ جاری رہے اور پاکستان ان کو کہے کہ آپ ایک جو کنونسنگ کردار ہے جو پہلے بھی یہ سراہا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی کہ پاکستان ایک میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اچھا، خطے میں امن کی اس حصول کے کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کتنی تلخیاں ہماری افغانستان کے ساتھ بھی کم ہونے جا رہی ہیں، یا جو غلط فہمیاں تھیں، ایک آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ نیبر کنٹریز غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ویسے اس کے اوپر لازمی ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلا نمبر جو ہے نا افغانستان کے لوگوں نے اگر ایوارڈ دینا ہے اینٹی پاکستان پروپیگنڈے میں تو وہ تو حامد کرزئی صاحب ہیں۔ انہوں نے تو کوئی موقع انہوں نے چھوڑا ہی نہیں پاکستان کے خلاف جب انہوں نے لب کشائی نہ کی ہو۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں ڈیسٹیبلائزیشن جتنی ہو رہی ہے یا بلاسٹ ہو گئے پاکستان، اس طرح کے وہ الزامات لگاتے رہے، اور ڈاکٹر عبداللہ بھی اگر ان کے برابر نہیں تو آن اینڈ آف یہ بھی بولتے رہے تھے۔ ابھی سچویشن چینج ہو گئی ہے، جب وہ یہ آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ افغان طالبان پر آپ پریشر ڈالیں، اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کنٹرول میں تھے طالبان، پاکستان نے ان کو کلیئر بتا دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی موو کر رہے ہیں، ہمارا ان کے اوپر دباؤ یا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پہ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ میسج ڈاکٹر عبداللہ جب لے کے گئے ہیں، جانے سے پہلے ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ بہت سیٹسفائی ہوئے ہیں کہ یہ جو کراس بارڈر ہوتا تھا، ہم جو الزامات لگاتے تھے، کم از کم وہ جو دھول انہوں نے لگا دی تھی وہ اب چھٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ مٹی ہٹنا شروع ہو گئی چہرے سے، بہت ساری غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ اور اب یہ جو اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہوں گے، ایک تو یہ میسج لے کے گئے چلے گئے، انہوں نے بتا بھی دیا، وہاں پہ میڈیا میں آیا تھا کہ کوئی ڈی بریفنگ وغیرہ اور اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا اوپن بولوں اس ٹاپک پہ۔ جی پلیز۔ آپ دیکھیں کہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس سے لے کر مائک ملن تک یہ سارے جو ہے نا، یہ جی ایچ کیو میں آ کے، میں آپ اور کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیفز ہوا کرتے تھے ان کے یہ پاؤں پکڑتے تھے آ کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں امن کی کنجی جو ہے وہ پاکستان کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو ابھی بھی ان کی سوچ ہے، لیکن یہ پازیٹیو سوچ ہونا اور بات ہے نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھی آپ کے مراسم اچھے رہے، جب طالبان کی حکومت تھی، آپ نے ادھر امبیسی ان کی بنائی تھی، آپ نے ان کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کر کے ان کو تیار کیا تھا گورنمنٹ کیسے کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ مہربانی کریں، یہ ایک اور سوچ ہے۔ لیکن اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کریں کہ یہ کرائی پاکستان رہا ہے کہ جی اب آپ حملے کریں، تو یہ سوچ میں فرق ہے نا، وہ تو پھر وہ تلخیاں جو بڑھانے والے لوگ ہیں یہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اس چیز کی جو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا بیسیکلی وہ ہے انڈیا کو۔ دراصل بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا والیوم جو ہے ٹریڈ کا وہ ہے زیادہ، آبادی زیادہ ہے، جغرافیہ بڑا ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، تو مارکیٹ بھی بڑی ہوگی اس کی ڈیفینیٹلی۔ یہ تو ایک کامن میٹر ہے، ایک ایوریج اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس بات پہ کنونس کرے کہ ہم تو اپنی چیزیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو تھرو واگا بارڈر، تو ہمیں اتنی سٹیبلٹی اور اتنی مراد ضرور دے دے کہ انڈیا سے بھی جو چیزیں ہم نے امپورٹ کر رہی ہیں تھرو واگا بارڈر آ جائے۔ پاکستان نے کہا نا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب اصل میں ساری گیم یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ان کو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، افغانستان کی گورنمنٹ کی میں بات کروں یا ان کے جو پشت پناہی کر رہے ہیں جتنے ممالک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان سیز فائر کریں، جنگ و جدل ختم ہو جائے، پیس پروسیس چلتا رہے اور پھر چلتا ہی رہے۔ صحیح، کسی طریقے سے ٹرک جہاں سے جو جاتے ہیں نا ادھر، اسی طرح دہلی سے بھی امرتسر ہو کر اور واگا کے ذریعے ادھر آئیں، اور یہاں سے افغانستان لاہور اور پشاور یہ رستہ جو ہے روٹ ان کو یہ چاہیے، تو یہ پراسپیرٹی چاہتے ہیں۔ اصل میں افغانستان کے اپنے تو کچھ بھی نہیں نا اکانومی، ٹھیک ہے، اب ان کے جو انڈیا کو اگر کچھ بھی نہیں نہ چاہیے تو پاکستان کی دشمنی میں وہ افغانستان سے ضرور کچھ نہ، بے شک وہ پتھروں کا ٹرک، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا خالی ٹریڈ کے حوالے سے تو نہیں یہ سارا افغانستان میں انٹرسٹ لے رہا تھا، اس کے اور بھی بہت ٹریڈ کے لیے نہیں لے رہا تھا، نہیں لے رہا۔ اچھا وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ سامنے تو ٹریڈ ہی رکھیں گے نا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ بنی تھی وہ کہتے تھے ہم برصغیر میں تیل نکالنے آئے ہیں اور یہاں پہ پیٹرولیم کے ذخائر، اور پھر کیا انہوں نے یہاں پہ تماشا بنایا تھا، مطلب میں اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، فرنٹ پہ تو ٹریڈ ہی ہوتا ہے، انڈیا بھی فرنٹ پہ ٹریڈ لے کے جاتے ہیں، یہ اصل میں ان کو کہتے ہیں نا، جب کہ آپ پاکستان جائیں تب یہ پاکستان آتے ہیں افغانستان والے، ٹھیک ہے۔ ان کو ان کی جنریشن کو اصل میں ایک سبق پڑھایا گیا ہے اینٹی پاکستان، جی، وہ سبق جب تک ختم نہیں ہوتا نا تو یہ مسائل جو ہیں کھڑے رہیں گے، لیکن پاکستان نے چونکہ ان کو کلیئر اپنی پوزیشن بتا دیا، ساتھ میں اخلاقی طور پہ سپورٹ کا بھی بتا دیا ہے،
مجھے ایک بات بتائیں, آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, تو اس ٹائم بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ قطر ان کا ایک آفس ہونا چاہیے, طالبان کا ایک آفس ہونا چاہیے. اگر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی عمارت ہو, کوئی آفس ہو, کوئی کالز ہو, ان کے ساتھ رابطہ تو آپ کریں نا. اور دوسرا یہ بھی کہا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, آپ جتنا ان کو دباتے جائیں گے اتنا. پرائم منسٹر اس وقت عمران خان کو کہا گیا یہ طالبان خان ہے, کیا کیا لقب نہیں دیا گیا, دنیا اسی مرکز پہ دوبارہ آ کے کھڑی ہو گئی. اور آج دیکھیں کہ اسی بات کو اسٹیبلش کیا گیا کہ اس کا سیاسی حل ہی نکلا, بالکل فوجی حل نہیں, پولیٹیکل ہی نکلنا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے, اب یہ نا تھوڑا سا اگر آپ اس کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, کہ اندر جو معاملات ہیں, ملا برادر کی جو وزڈم ہے, پولیٹیکل اینڈ ڈیفینس جو ان کا ویژن ہے, اس کے مطابق, اور اس وقت جو ان کے, اب ظاہری بات ہے ہم ان کا ملک تو نہیں ہے, وہ برسر اقتدار نہیں ہے, لیکن ان کی ایک فوج ہے. اس فوج کا سربراہ جو ہے نا اس وقت مولوی یعقوب, ہی از سن آف ملا عمر, ٹھیک ہے, نائب امیر بھی ہیں وہ, اور وہ عسکری سربراہ بھی ہیں. جب بھی بات ہوگی پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک لیول پہ تو آپ سنیں گے ملا برادر کا نام, ملا برادر کا نام سامنے آئے گا, یا ان کے جو ترجمان ہیں. اور جب جنگ و جدل کی بات ہوتی ہے تو مولوی یعقوب کا نام سامنے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دونوں اینڈز یا دونوں مینز آف جو کیا کہتے ہیں اس کو, مینز آف انگیجمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ملٹری انگیجمنٹ کیا ہوا ہے. کہ اگر ادھر دیکھیں نا, ادھر ہماری اگر بات ناکام ہو گئی تو ادھر ہم اپنا فوجی حل نکال لیں گے. یہ کامن سینس ہے. اب افغانستان کے پاس ٹینک بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, ان کی ایئر فورس بھی ہے, ریگولر آرمی ہے وہاں پہ, ملیشیا وہاں پہ ہے, اور وہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں افغان طالبان کے اوپر. افغان طالبان کے پاس کیا ہے, اس کے باوجود ان کو انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے, اور وہ جواب دے رہے ہیں. اور کل جہاں پر ساری دنیا کی نظر آ کے رک گئی تھی, وہاں سے اب وہ طالبان کی منت ترلے پہ آ گئے ہیں. اب پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور عوام کو بیچ میں انکلوڈ کریں. انٹرا افغان جتنے بھی گروپس ہیں, اب پرانی ہسٹری میں ہم نہیں جاتے, یونس خالص سے یا رشید دوستم سے شروع کریں, یا بعد میں جو لوگ صبغت اللہ مجددی صاحب تھے, برہان الدین ربانی, یہ سارے گروپس تھے, گلبدین حکمت یار جو ہیں, یہ سارے گروپس جو ہے نا, یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ پاسبل نہیں. افغانستان کی حکومت یا ان کی پشت پناہی کرنے والے دیگر جو پلیئرز ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ فرسٹ سرنڈر دین ٹاکس, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں. اور یہ اچھا, آپ امریکہ کو کس اس ٹائم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ان کے انتخابات بھی, پریزیڈنشل الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ وہ اس موو سے جو ہے وہ میکسیمم بینیفٹ گین کر سکے. بالکل, آپ کو یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. اگر اب ایکس پریزیڈنٹ اوباما کے جب مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس قدر پریشانی میں ہوئے تھے. نارملی پریکٹس ہے کہ مڈ ٹرم میں بھی وہی پریزیڈنٹ جیت جاتا ہے جس کی پہلے سے رول چل رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہی پارٹی جیت جاتی ہے. لیکن اوباما صاحب اتنے پریشان تھے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک لہراتا ہوا پرچم کامیابی کا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا کہ امریکن. تو اس وقت پتہ کیا ہوا تھا, او بی ایل آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد, ٹھیک ہوگی بات. تو اس کے بعد اچھا, اب یہاں پہ بھی یہ اب آگے ہیں, ان کے تو الیکشنز آ رہے ہیں پراپر, یہ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تو کورونا میں بھی پھنس گئے, مسٹر اینڈ مسز دونوں ہی پریزیڈنٹ, اور ان کی وائف بھی ڈونلڈ ٹرمپ. تو لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے کچھ ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے انڈر دا فلیگ شپ آف امریکہ آ جائے, جس کو دنیا سراہنا شروع کر دے اور ہمیں اس کے ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک, یہ تو ایک کسی بھی ملک کی سیاست جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کیش کرتی ہے. کوئی بھی ملک لے لیں, ابھی جو بائیڈن جو ہے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ جو ان کے اپوزٹ ہیں, اس دن ڈیبیٹ میں انہوں نے کیا کہا ٹرمپ کو, انشاءاللہ, اور وہ اس کے اوپر ایک اتنا بڑا, اس کے اوپر بھی ایک پروگرام اور ایک الگ سے سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل پڑی, انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا. اور ٹرمپ انشاءاللہ کہتے ہوتے تھے کہ مسلمانوں میں ووٹ دیں گے, مسلمان جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان کی لابی جو ہے ٹرمپ کے ساتھ وہ زیادہ ہے. اب انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو مسلمان ان کی طرف چلے جائیں گے. تو اب ان کو یہ چاہیے افغانستان سے کچھ نہ کچھ ایک پازیٹو اناؤنسمنٹ, اور الیکشنز تک چاہیے, اس لیے یہ ایک جلدی بھی ہے, بالکل چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہو بھی جائے گی. اچھا, ناٹ ان دا سینس آف اینی بگ ڈیسیژن یا بگ اناؤنسمنٹ کوئی آ جائے, کوئی نہ کوئی بریک تھرو, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہیں جی ہم 5000 ٹروپس اور واپس بلا رہے ہیں, امن ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ یہ کر دیں, کیونکہ جو گریجول وڈرال تھا ٹروپس کا افغانستان سے, یہ 2013 سے پینڈنگ چلتا آ رہا ہے. 14 میں ہونا تھا, 15 میں ہونا تھا, یہ کرتے کرتے انہوں نے 7 سال ضائع کر دیے. اب دیکھیں نا, $1 ٹریلین انہوں نے لگا دیے, $1 ٹریلین
with the support of 48 countries militaries, ٹھیک ہے جی. اور ایون افغانستان گورنمنٹ کین ناٹ اسٹیبلش دیئر اون پولیس سسٹم, دے کین ناٹ فارملائز اینڈ آرگنائز دیئر ریگولر آرمی. اچھا وہ جدھر سے الائیڈ فورسز کے کیمپس ہٹتے ہیں اور وہ افغان فوجی یا افغان پولیس کے حوالے وہ کرتے ہیں, وہاں پہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ پریپیئرڈ. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ناقص ہے. ابھی اس ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ پتہ کیا ہے؟ سارا جو پوزیشن ہے وہ انہی کے پاس ہے, طالبان کے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس دن یہ ہٹ گئے نا, انہوں نے آپس میں بہت زیادہ مطلب کہ نا خون خرابہ ہونا ہے افغانستان کا. میں کہہ رہا ہوں اگر اب فار ہسٹری میں چلے جائیں, 90s میں چلے جائیں, معاہدہ مکہ ہوا تھا. یہاں پہ پاکستان کی طرف سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا گیا. اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے. مکہ میں تمام متحارب گروپوں کو اکٹھا کیا گیا, 92 کی غالباً یہ بات ہے, اور وعدہ کیا انہوں نے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. لیکن اس کے بعد جب یہ واپس آئے پہلے دن لڑ گئے. اور ہمیں یاد ہے نیوز پیپر میں آیا تھا گلبدین حکمت جہار صاحب نے ایک جہاز 16 ٹینک اور اتنے فوجی اپنے الگ کر دیے, فلاں نے اپنے الگ کر دیے, اور ڈفرینٹ ویریس آرمیز بن گئی. اور پھر یہ اس وقت کی اسٹیبلٹی اگر آئی تھی تو طالبان کی وجہ سے آئی تھی. وہ یہ لوگ اٹھے تھے اور انہوں نے سب کو کہا تھا کہ اب آپ سارے سائیڈ پہ ہو جائیں, ہمیں یہ کام کرنا ہے. لیکن چلے وہ ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے, لیکن کم از کم وہ جو لیسن ملا تھا نا امریکہ کو. آپ کو یاد ہوگا ہیلری کلنٹن کا کانگریس میں بہت زبردست بیان جب انہوں نے دیا تھا سینٹ کمیٹی میں اپنی میں, کہ ہم نے جب رشیا ٹوٹ گیا اور ہم نے پاکستان کو بے یار و مددگار کر کے چھوڑ دیا, اسٹنگر میزائل جو تھے وہ ان کے حوالے افغانیوں کو کر کے آگے, نہ ہم نے کسی کی ذمہ داری لگائی, نہ کچھ نہ کاچ, اور ہم واپس آ گئے وکٹوریس ہو کے. تو اس کے بعد یہ خون خرابہ ہوا تھا. اب اگر ٹروپس ودرال اسی طرح ہوا وداؤٹ فردر پلاننگ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کوسچن مارک ہے. اور اسی لیے پاکستان کو بھی اپنی جو ایک کوسچن مارک ہمارے لیے بھی پھر آ جائے گا نا, کہ جیسے 90s میں ہم نے یہ سب کچھ بھگتا, اگر آج بھی امریکہ اور نیٹو فورسز اسی طریقے سے اٹھ کے چلی گئیں تو بھگتنے کے لیے تو پھر ہم ہی رہ جائیں گے. اصل میں پاکستان کو میں آپ کو بتاؤں, یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایسٹرن بارڈر پہ, اب یہ پیورلی ہم اس چلے گئے نا اسٹریٹجک پوائنٹ اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, ایسٹرن بارڈر پہ ہم سنس برتھ انگیج ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو فری یا پیسفل نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا, اب اس کے وہ جو 16 کونسل خانے بنے تھے سارے پاکستان کی سرحد کے پاس, انڈیا کے کونسل خانے افغانستان میں, ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہی مقصد تھا کلبوشن. ٹھیک ہے, یہ جتنے جاسوس ان کا نیٹ ورک جو پکڑا گیا, یہ سارا وہ آپریٹ ہو رہا تھا. اور پھر یہاں پہ جو ٹیررزم کی اتنا بڑا فلڈ آیا پاکستان میں. اچھا, میں ایک کوسچن میرا آپ لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ سوری ٹو انٹرپٹ یو. ابھی انڈیا نے بہت کرٹیسائز کیا ہے اس طرح کے جتنے بھی دورے, بھلے وہ طالبان کے یہاں رہے ہیں یا بھلے یہ ڈاکٹر عبداللہ کا جو دورہ رہا ہے, وہ کافی وہاں تنقید بھی ہو رہی ہے. وہ شاید اپنی اسی فن خوانی کو وہ جو ان کی ختم ہو رہی ہے اس کی وہ کوئی غصہ ہے یا اس کا کوئی اثر ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی عزت ہوگی, جہاں پر پاکستان اپنا سر اگر فخر سے بلند کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں پر انڈیا جو ہے وہ اپنے کلاڑا لے کے آ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ڈاؤن کرے. یہ ہاسٹیلٹی انسانی تاریخ کی بدترین ہاسٹیلٹی ہے کسی بھی ملک کی طرف سے. اسٹیٹ آن ٹیررزم کا علم بردار بھارت ہے, پوری دنیا نے مان لیا ہے. اسلاموفوبیا کا چیمپئن انڈین گورنمنٹ ہے, اور RSS کی دی ہوئی تربیت اور نظریے کے عین مطابق تو وہ چل رہا ہے. تو اس کو کیا تکلیف ہے جی عبداللہ اگر آیا یہاں پہ, تو اب بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ وہ ہیجمونک ڈیزائن ہی جو ہوتے, مطلب ہم میری ٹھیکیداری میں یہاں پہ وہی میں نے فن خوانی کا لفظ بول دیا. کہہ دیا. اب انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں کسی بھی ایسی گورنمنٹ کا وجود آئے کہ ہم وجود میں ہے جس کے پیچھے پاکستان جو ہے اورینٹیشن ہو یا کوئی بالکل اہمیت, اور یہاں پھر اگر ہو تو کوئی ایسا پاکستان کی اگر پوچھنا بھی ہو تو پاکستان کے ساتھ ایسے لوگ ہو جو ماضی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا جی, اس لیے وہ چاہتے ہیں. تو پھر اب آپ بھارت کا خطے میں اس ٹائم کردار کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اگر یہ افغان مفاہمتی عمل اپنے کسی اچھے نتائج پہ پہنچ جاتا ہے اور بینیفٹس آپ گین کر لیتے ہیں, تو پاکستان کی پوزیشن پھر کیا ہوگی اور بھارت کی پھر خطے میں پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں پتہ کیا ہے, اس کی یہ جو بھارت ہے نا, یہ وہ جن ہے جو بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے کہ جس کی جان طوطے میں ہوتی ہے, اور طوطا جس پنجرے میں بند ہوگا وہی کنٹرول کرے گا. تو یہ جن اگر بنا ہوا نا تو اس کی جان جو ہے نا شکنجے میں آئی ہوئی امریکہ کے, سچی جو بات ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس نے آپشنز اپنے بہت کھلے رکھے ہوئے ہیں انڈیا نے.
ہم اپنے آپشنز ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں رشیا کے ساتھ اس کا تنازع کیوں شروع ہوا انڈیا کے ساتھ، رشیا کیوں اس سے پیچھے ہٹا ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ یہ بات اب وقت گزر گیا، آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گی کہ ابھینندن جب یہاں پہ یہ جو 6 جہاز لے کے جب آئے تھے پاکستان کی حدود میں اٹیک کرنے کے لیے، تو ان کے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم جو ایئر فورس انڈین ایئر فورس کا تھا وہ کون سے ملک کے ایجنٹ کر رہے تھے اس وقت بیٹھ کے آپریٹ، یہ چیزیں آ گئی ہیں، رشیا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کا جو دورہ معیار ہے انڈیا کا اس کو رشیا نے بھانپ لیا ہے، بھانپ امریکہ نے بھی لیا ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے امریکہ یہاں پہ خطے میں اپنا اثر رسوخ ڈالنا چاہتا ہے ٹو کنٹین چائنا، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ بھارت کی پوچھنائی کرتا ہے، بھلے بھارت جو مرضی کرے، اس کو اس چیز سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کشمیریوں کو مار رہا ہے، اور امریکہ ہمیشہ اس خطے میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ رشیا نے کیا کیا؟ رشیا کو کم از کم اتنی ضرور سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ کمیونسٹ کنٹری ہے، چائنا بھی کمیونسٹ کنٹری ہے، اس کو اتنی سمجھ ضرور آ گئی ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے وقتی طور پہ دوست بنتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، تو رشیا نے انڈیا سے جان ہی چھڑا لی ہے۔ اب یہاں پہ بھارت کے لیے ڈپلومیٹک سپورٹ دینے کے لیے اس ریجن میں کوئی بھی ملک نہیں ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی ویسے گڑبڑ ہے، نیپال کے ساتھ اس کی گڑبڑ ہے۔ جب کوئی بھی ملک نہیں ہوگا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ سمندر پار جو ممالک ہوں گے نا ان کو جا کے بلائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ شاباش دے گا، ویل ڈن عربوں کو، ویل ڈن، آپ کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہو گئے ہیں، ہمارے بھی مراسم ہیں، وہ سمندر پار جا کے اپنی جڑیں جو ہے نا وہ پنجے جو ہے گاڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو بھارت کا جو مستقبل ہے وہ تو بہت بھیانک نظر آ رہا ہے، اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ ابھی تک ان سے یہ قابو نہیں ہو پایا، بہت سویر ہے، وہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کامن مین کی سب سے بڑا تو جو اس ٹائم پر وہاں سب سے بڑا حمزہ ایشو چل رہا ہے نا، وہ جو ان کی خواتین کا استحصال چل رہا ہے نا، اور جتنے بھی وہ ریپ کیسز وہاں آ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی میں بھی المیہ ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، لیکن جتنی وہاں ہے وہاں پہ تو فیشن بن چکا ہے، وہ تو مطلب کہ یعنی کہ ابھی انہیں ان ساری چیزوں کو وہاں ٹیکل کرنے کے لیے بھی ابھی بہت ٹائم، پتہ کہ جب تک مودی سرکار رہے گی نا انڈیا اسٹیگنٹ رہے گا، ڈیفینیٹلی یہ کنفرم ہے بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی پرتشدد مائنڈ کے ساتھ یہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ رول کر، دیکھیں پچھلے دنوں جسونت سنگھ جب سب چلے گئے دنیا سے، ٹھیک ہے، I had the honor to meet him once I visited India. جسونت سنگھ صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، یہ بی جے پی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک تھے، مانی شنکر ہے یار، ان سے بھی میں ملا تھا وہاں پہ، وہ بھی مطلب کہ نا زبردست ایک پولیٹیشین ہے وہاں پہ، جو زبردست پولیٹیشین ہوگا جو میرٹ پہ بات کرے گا اس کو یہ ساری نہیں اٹھانے دیتے، اس کو سائڈ پہ۔ پاکستان میں کتنی آزادی ہے، کتنا زیادہ یہ گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے بولتے ہیں، ابھی آپ ان کے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا حالات دیکھیں وہاں پہ وہ اپنی پارٹی کو، جسونت سنگھ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں بک لکھی، بلکہ انہوں نے تعریف میں تو بک لکھی نہیں تھی، حقیقت یہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے فیکٹس بیان کرنے ہیں، اگر حقائق یہ ہے کہ قائد اعظم کی تعریف ہوتی ہے تو انہوں نے وہ لکھنا تو لکھ دیا۔ اب اس کے بعد سے ان کو ساری نہیں اٹھانے دیا، وہ 4 سال بندہ کومے میں رہا ہے، جب وہ بیمار ہوئے، گرے تھے باتھ روم میں، گر گئے، چوٹ لگی، کومے میں چلے گئے، اور اب ان کی 10 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح باقی جو دیگر لوگ ہیں جو آواز نکالنا چاہتے ہیں، RSS کا نظریہ ان کو دبا دیتا ہے۔ بی جے پی نے کیوں نکالا تھا جسونت سنگھ کو اپنی پارٹی سے؟ اس لیے کہ یہ پرتشدد مائنڈ کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ خون خرابہ جو نہیں چاہتے لوگ ان کو انڈیا ساتھ اٹھانے دے رہا، کانگریس کے آپ دیکھ لیں بولتی بند ہوئی ہے، اور ان کے لیڈرز کس طریقے سے آ رہے کشمیر کے فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی، اور نیچے جو عمر عبداللہ وغیرہ ہے وہ بھی آپ بول پڑے، مطلب ایسے لوگ جو ہیں نریندر، اب دیکھیں کہ ان کو نریندر مودی کو انٹرنیشنلی جو نیا خطاب ملا ہے وہ ہے ڈیوائڈر آف انڈیا، یہ مطلب اس نے اکانومسٹ نے کیوں لگایا فرنٹ پیج؟ دیکھیں وہ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک اس کے روٹس اور اس کے کلمینیشن آف دا ڈیولپمنٹس کو بھانپ نہ لیں، وہ فارن میڈیا کی اس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، اس کی بیس لائن رکھ دی گئی ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، انڈیا خراب ہو رہا ہے۔ صحیح۔ سو ہم فائنلی آتے ہیں لاسٹ کویسچن کہ پھر پاکستان کی پوزیشن کو آپ کتنا دیکھ رہی ہیں، خطے میں کتنا مستحکم ہوتے دیکھ رہی ہیں اس سارے پیس پروسیس کے ساتھ، اور پاکستان کا جو میڈیشن کا کردار بھی ہے، اور ساتھ میں جو دنیا نے سراہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ۔ اچھا پتہ کیا، ایک بات تو جب ہم نے ڈسکس کی تھی، چاہے وہ مائک ملن پرانی بات ہوگی ہے، ڈیوڈ پیٹرس والی، وہ جو کمانڈر اور جتنے بھی سینٹ قوم کے یہاں پہ آتے تھے، وہ بیسیکلی دیکھیں نا امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ یا جو ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی پریزیڈنٹ کی، انہی کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ سارے وہ یہ چیز ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ
لیٹ پاکستان ڈو اٹس ورک. ٹھیک ہے جی. افغانستان کی گورنمنٹ کو پتا چل گیا ہے کہ ہم نے جتنے چکمے دینے تھے دے چکے ہیں, ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ لوگ جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے دیوار کو توڑنے والے ہیں. افغان طالبان کی میں بات کروں, ان کو ہم ہرا نہیں سکتے. یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہیں. پاکستان کے پاس ان کا آنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ پلیز کنونس دیم. یہ ریکویسٹ لے کے آئے تھے ڈاکٹر عبداللہ. اور کافی پر امید ہو کے گئے ہیں, پاؤں پکڑنے رہ گئے تھے. باقی یہ بہت پریشان ہے افغانستان. انڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے طالبان کی طرف اور انڈیا کی طرف. جی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگی بات. تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری, کیونکہ امریکہ اب جا رہا ہے واپس, نیٹو اور الائڈ فورسز یہ واپس جا رہی ہیں. افغانستان اور امریکہ کو ویسے بھی اس ٹائم ان کے پریزیڈنٹ کو اپنے الیکشنز کی پڑی ہے. مس سائمہ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. آئی ڈونٹ نو ویدر وی ہیو ڈسکس اٹ ارلیئر ان اینی پروگرام اور ناٹ. اگر کیا بھی ہو تو ریپیٹ کی میں معذرت. ملا عمر کی جب رجیم نے وہاں پہ سلطنت قائم کی تھی نا, امارات جب بنائی تھی اپنی, اس وقت یونائٹڈ نیشن نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ آپ افیون کی کاشت جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں تمام ممالک. اور یہ جو یو این او ڈی سی نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگز اینڈ کرائمز, یہ بھی نارکوٹکس کنٹرول کیا جائے کسی طریقے سے. پوری دنیا کی 98% جو پروڈکشن تھی افغانستان میں تھی, اور 98% پروڈیوس وہاں پہ ہوتی تھی اور جاتی دوسرے ممالک میں. اور پاکستان کو ٹرانزٹ کنٹری کہا جاتا تھا. نارکو ٹرانزٹ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ وایا پاکستان جا رہا. جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی, ملا عمر واز دین امیر آف دیٹ گورنمنٹ ان افغانستان. رات کا وقت تھا, انہوں نے آرڈر پلیس کیا اپنی گورنمنٹ کو کہ ہم چونکہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہیں, یہ قرارداد پاس ہوئی ہے, لہذا صبح سے اس کی کاشت پہ پابندی ہے. صبح اٹھ کے سب سے پہلے لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی. ٹھیک ہے جی. ان نیکسٹ 72 آورس 98% گلوبل پروڈکشن جو تھی اس کی وہ ریڈیوس ہو کے 2% پہ آ گئی تھی. اس کو کہتے ہیں ریٹ اسٹیبلش کرنا. اب وہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن پیس انہوں نہیں کرنا اسٹیبلش. یہ عبداللہ کو بھی پتا ہے, احمد کرزئی کو بھی پتا ہے, صرف ان کو یہ بھارت کو بھی پتا ہے, یہ امریکہ کو بھی پتا ہے. مسئلہ تو پھول کا ہے, پھول کی طرح ہے نا. اب یہ ہے کہ اب ہم نے کیسے ہو جانا سیف پیسج, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا ان کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ ایسی بنائیں جس میں طالبان بھی ہو, حکمت جار کا گروپ بھی ہو, وہ حامد کرزئی کا گروپ بھی ہو, تو ہم اکٹھے رہ کے 5-10 سال گزارے تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ پھر بھاگنے کا موقع ملے. اور آئی تھنک سو اب ٹائم آ گیا ہے کہ افغانستان میں یہ جو اتنا پرتشدد جو جنگ کے سال گزرے ہیں 9/11 کے بعد بھی, اس سے پہلے کی اگر ہسٹری میں چلے جائیں تو وہ تو خیر بہت ہی. اب جو آ رہی ہے نا جنریشن اس وقت جو ٹین ایجرز ہیں افغانستان کے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھوڑی سمجھ آنا شروع, یہ پیس چاہتے ہیں, یہ پیس چاہتے ہیں. ان سے جو اوپر جنریشن تھی, تھوڑے سے ان سے جو بڑے تھے ایک جنریشن اوپر, وہ تھی جو بہت ہی مطلب کہ سنس 9/11 ٹل ڈیٹ, یہ پچھلے جو 20 سال پہلے جو نوجوان نسل تھی ان کی, وہ سارے جو ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا. اس سے پہلے جو جنریشن تھی وہ ساری وہ تھی جو ساری کی ساری افغانستان میں لڑتی رہی. یعنی کہ اب افغانستان میں یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آئی تھنک سو پاکستان بھی اس بوجھ کو اٹھاتے اب بہت, کیونکہ ہم نے دیکھیں افغان ریفیوجیز کو بھی اتنے سال ہم نے پناہ دی, ہم نے افغان جتنی بھی جنگیں ہیں اس کا خمیازہ ہم نے ہی بھگتا. ڈاکٹر عبداللہ کو یہ سوچنا چاہیے نا جی کہ ہمارے جو یہاں پہ 40 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, اب ان کے آئی ڈی کارڈ کہیں کے بن گئے ہیں, ان کی 3rd جنریشن یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اپنے ملک میں. اور ابھی بھی ہم نے نئی افغان ویزا پالیسی, اس کے اوپر بھی پھر ایک پروگرام رکھیں گے اور بات کریں گے. بہت شکریہ حمزہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹ واز ریئلی اے نائس ڈیبیٹ. بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ کے نیبرز میں جو ہے وہ سکون ہو اور امن ہو تو آپ کے گھر میں بھی امن اور سکون ہوتا ہے. اور ہماری جو موجودہ قیادت ہے, حکومتی قیادت, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس سے پہلے بھی موقف یہی تھا کہ افغان مسئلے کا صرف سیاسی حل ہے, عسکری حل نہیں ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.